تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کے فضل سے، جب تمہیں اللہ کے فضل سے اس کی رحمت ملے، اس کی رحمت ملے، اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، پھر فرمایا کہ ان کا بچا کر رکھنے سے خرچ کرنا افضل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا مالک و مولا تیری رحمت کون ہے، یا مالک و مولا تیری رحمت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں پڑھتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ فرمایا کہ وہی جس کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ یہی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ چنی اور چنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ بلکہ یہ صرف بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مجھے کوئی الہ کہے، مجھ سے بھی کوئی محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے۔ انشاءاللہ آج اعتراضات کے جوابات بھی میں دوں گا، قرآن و حدیث سے دوں گا۔ پھر جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو فقیر حاضر ہے، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا انشاءاللہ۔ آئیے گا، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جشن ولادت منانا بالکل جائز ہے۔ نہ یہ پہلے یہ سمجھ لیں، ہر چیز کی پہلے اصل کو لیا کریں، کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یار میلاد کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کے، کس کے؟ پیدائش کے، جنم دن کے، جنم دن کے۔ اچھا، جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں، کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں تو شرک کہاں سے ہوا؟ شرک تو یہیں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنم دن منانا یعنی ہیپی برتھ ڈے جس کو آپ کہتے ہیں، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کا نہیں مناتے؟ کون ایسا ہوگا جو اپنے بچے کی ولادت پر جس نے خوشی نہیں منائی ہوگی؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسا یہاں پر جس نے اپنے بچے کی ولادت پر خوشی نہ منائی ہو؟ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ ہر کوئی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، جب اس کے گھر میں اللہ کی نعمت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، بیٹا آتا ہے یا بیٹی آتی ہے، وہ اس پر خوشی مناتے ہیں۔ جب وہ اس پر خوشی مناتے ہیں تو جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر مسجدوں کو تالے لگا دو، مسجدوں کو ویران کر دو۔ پھر مسجدوں کو ویران نہ کرنا، خوشی منانا،
خوشی منانا اور تمہارا مال جمع کرنے سے خرچ کرنا زیادہ افضل ہے. ہوا خیر مما یجمعون. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ جھنڈے کسی صحابی نے لگائے تھا؟ جھنڈا کسی صحابی نے جلوس نکالا تھا؟ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، نکاح کرنا کیا ہے؟ نکاح کرنا سنت ہے نا بھائی. سب بولیں نا، آپ کو بولیں کیا ہے نکاح. بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ماشاءاللہ. تو نکاح کرنا کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنا نکاح کیا، کیا آج اس طرز پر نکاح ہو رہا ہے؟ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور اس کے بعد 3 ڈشیں کی جاتی ہیں اور بھی کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس طرز پر اپنا نکاح کیا ہی نہیں. آپ نے تو اپنے ولیمے میں ستو کھلائے. کھلاؤ آج ستو. دیکھیں حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا، پیر والے دن روزہ رکھ کر منایا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. سیاہ ستہ کا دوسرا نمبر ہے مسلم شریف. اس میں حدیث موجود ہے اور مانتے ہیں، کہتے ہیں اچھا حضور نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو تم بھی روزہ رکھ کے میلاد مناؤ نا. تم لوگ کیوں جو ہے یہ اتنا وہ کرتے ہو اور اس میں بدعتیں ایجاد کر دی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب حضور نے جو ہے نکاح جس طریقے سے کیا اس طرح نکاح کرو نا. کیوں 3 ڈشیں کرتے ہو؟ ستو کھلاؤ نا لوگوں کو. کیوں نہیں کھلاتے بھائی؟ حضور نے تو ولیمے میں ستو کھلائے، کھجوریں پیش کی. تم بھی ستو کھلاؤ، کھجوریں پیش کرو. لیکن طرز بدل گئی، حالات اور واقعات بدل گئے، دور بدل گئے، تقاضے حالات کے مطابق بدل گئے. ہمیں صرف قرآن و حدیث سے کسی چیز کی اصل چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کام حضور نے کیا. نکاح آپ کی سنت ہے، آپ نے نکاح کیا تو کوئی بھی اس چیز کو، اس نکاح کو جس میں کھدڑے بھی ناچیں، جس میں ڈھول بھی بجتے ہوں، جس کے اندر جو ہے عورتوں مردوں کا اختلاط بھی ہوتا ہو. کبھی کسی سے سنا ہے کسی مولوی نے کہا ہو کہ جو ہے یہ بدعت ہے یا یہ شرک ہے یا یہ ناجائز نکاح ہے؟ کسی نے بولا کسی نے؟ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ سارا یہاں پر آتا ہے، یہاں پر سب بولتے ہیں، یہاں پر سب کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دور بدل گیا. اس دور کے اندر کیا کوئی اسکوٹر پہ کسی صحابی نے سواری کی تھی؟ اس دور کے اندر یہ مسجدوں کے ممبر اور جو ہے یہ محراب تھی، سیدھی دیواریں ہوتی تھی جیسے ہماری مسجد میں. نہ ممبر ہوتے تھے نہ محراب ہوا کرتے تھے. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی. بدعت، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. بدعتوں کی 2 قسمیں، بدعت کی 2 قسمیں، ایک بری بدعت ہے، ایک اچھی بدعت ہے. جو اچھی بدعت ہے اس سے ثواب ملتا ہے ایجاد کرنے والے کو، اور جو بری بدعت ہے اس کی کیٹیگری علیحدہ ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام حضور کے دور کے بعد ہوا وہ بدعت ہے. ہم کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان کروائی. پہلے ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی نے دوسری اذان کروائی. اگر یہ بدعت ہے تو بتاؤ حضرت عثمان غنی پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا فتویٰ لگاؤ گے حضرت عثمان غنی پہ؟ حضور کے دور میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سب بیکار کی بات ہے. جشن ولادت منانا بالکل جائز ہے. جب آپ اپنے بچے کا جشن ولادت مناتے ہیں، اس کی ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، تو جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا اور رب کا پتہ ملا، رمضان ملا، عیدیں ملی، آپ نہ آتے تو نہ یہ کائنات بنتی، نہ آپ ہوتے اور نہ میں ہوتا. تو یہ سارا صدقہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب دیکھیں کہ نبی کتنی بڑی رحمت ہوتا ہے. بس یہ تھوڑا سا بتا کے تو انشاءاللہ میں بیان ختم کروں گا. نبی کتنی بڑی رحمت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی جب تک اس قوم میں موجود رہتا ہے تو رب کی یہ شان نہیں کہ اس قوم پر عذاب نازل کرے. حضرت لوط علیہ السلام
کی قوم کیا کرتی تھی؟ سب کو پتہ ہے نا، پتہ ہے نا، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتی تھی، مردوں سے مرد سے بدفعلی کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم عذاب نازل نہیں کیا۔ کتنی گندی قوم تھی لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں موجود تھے اس قوم میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ اے لوط ان کا شہر چھوڑ کے نکلو، جب وہ نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرما دی۔ یعنی جب تک نبی وہاں موجود رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شعیب ان کا شہر چھوڑ کے نکلو، جیسے ہی نکلے ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو قوم شعیب میں جو برائی تھی یا جو قوم لوط میں برائی تھی، کیا وہ امت محمدی میں نہیں ہے؟ ان سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھے، وہ گناہ کرتے تھے لیکن دیکھتے نہیں تھے۔ آج تو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ جو برائی قوم شعیب میں تھی وہ قوم لوط میں نہیں تھی، جو برائی قوم لوط میں تھی وہ قوم شعیب میں نہیں تھی۔ ایک جرم کی بنا پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، لیکن آج آپ دیکھیں تو صحیح کہ امت محمدیہ میں کون کون سے برائیاں اور جرم نہیں ہو رہے، کون کون سی نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے ان کی شکلوں کو مکس کر کے ان کو بندر بنا دیا، شکلیں بگڑ جاتی تھی۔ قرآن پڑھ کے دیکھے، وہ رات کو برائی کرتے تھے، صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے رات کو یہ برائی کی ہے، آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ لیکن آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، ہماری شکلیں نہیں بدلتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے اللہ ان پر اجتماعی عذاب نازل فرمائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، اب اس کے بعد بولنا بلکہ نعرہ لگانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے آقا علیہ السلام آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیجئے۔ اب کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے اور بھی جو اعتراضات ہوں گے۔ اچھا، ایک اعتراض کا اور جواب دیتا چلوں میں کہ یہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں۔ شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدراج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مکتبہ فکر والا ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی مدینہ سے ہندوستان کے، اے عبدالحق جاؤ اور ہندوستان میں جا کر دین کا کام کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جب آپ کی یاد آتی ہے مدینہ کو دیکھ لیتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبدالحق جاؤ، جا کر ہندوستان میں جا کر دین کا کام کرو۔ ارے یہاں تو گنبد کو دیکھتا ہے، جب وہاں تجھے میری یاد آئے گردن جھکا لینا، مجھے دیکھ لیا کرے گا۔ یہ وہ ہیں شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور ہر فرشتے کی کمان میں 70,000 فرشتے تھے۔ جہاں اتنے سارے فرشتے جمع ہو جائیں اور ہاتھ میں جھنڈے ہوں، وہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کا جلوس تو فرشتوں نے نکالا۔ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے،
ایک جھنڈا انہوں نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر لگایا، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا۔ گویا جبرائیل نے یہ بتا دیا کہ گھر پر جھنڈا لگانا بھی میری سنت، مسجد پر جھنڈا لگانا بھی میری سنت، اور اولیاء کے مزار پر جھنڈا لگانا بھی میری سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں ادا